بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک دین ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کے ذریعے سے اور صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین اور اسی طریقے سے سلسلہ چلا آتا گیا اور ہم تک آج یہ دین مکمل صحیح اور بالکل پاک و صفاف جیسی صورت کے اندر ہمارے سامنے موجود ہے. اور اس کے اندر سب سے بڑا رول، سب سے بڑا کردار جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر تمام انبیاء کے بعد اگر کوئی بہترین لوگ ہیں تو وہ میرے صحابہ ہیں، یعنی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے وہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہلائے جاتے ہیں. اور یقیناً نبیوں کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ معزز ہستیاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیثوں میں صحابہ کی فضیلت اور ان کی زندگیوں کو اپنانے کا حکم تمام مسلمانوں کو دیا ہے. خصوصی طور پر اگر میں آپ کے سامنے ایک حکم بتاؤں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اگر تم کسی ایک صحابی کی زندگی کو بھی اپنی زندگی بنا لو تو یقیناً تم راستہ پا جاؤ گے. یعنی جس طریقے سے راتوں کے اندر سفر ستاروں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے اور ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل انسان طے کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے اگر ہم کسی ایک صحابی کی زندگی کو بھی اپنی زندگی بنا لیں کہ میں اس صحابی کی طرح زندگی گزاروں گا تو ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں کی دونوں کامیاب بن جائیں گی. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت اپنی صحابہ کی فرمائی ہے وہ تربیت بالکل مکمل صحیح انداز میں اس طریقے سے اگر کوئی شخص صحابہ کی زندگی کو مان لے تو مکمل ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزار لی ہو. بہرحال تمام صحابہ ہمارے لیے افضل ہیں، تمام صحابہ ہمارے لیے قابل عزت ہیں، لیکن بعض مخصوص صحابہ ایسے بھی ہیں جن کا مرتبہ تمام صحابہ سے زیادہ افضل ہے. صحابہ کے اندر میں سے بھی کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں جن کا مرتبہ عام صحابہ سے زیادہ ہے اور ان میں سب سے بڑے نام 4 صحابہ کے آتے ہیں کہ جو سب سے جلیل القدر، سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے، سب سے زیادہ دین کی خدمتیں کرنے والے اور دین کی لگام جن کے ہاتھوں میں تھی کئی سالوں تک، ان میں معزز 4 شخصیات آتی ہیں. سب سے پہلا نام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور آخر میں حضرت علی
بن ابی طالب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا نام خاص طور پر شامل ہے۔ چاروں صحابہ یہ وہ ہیں کہ جن کا مرتبہ، جن کا مقام ان 10 صحابہ کے اندر آتا ہے، جن 10 صحابہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی ہے۔ یوں تو سارے صحابہ کے لیے جنت کی بشارت دنیا میں ہی ہے، لیکن خاص طور پر 10 صحابی ہے، اور ان 10 صحابی میں سے 4 صحابہ ہیں۔ میں آپ سب کو صحابہ کے بارے میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ میں جس صحابی کے بارے میں مختصر طور پر آج آپ کو بتانے والا ہوں ان کی زندگی کا اور آج کے دن کا بہت گہرا تعلق ہے۔ یعنی اگر میں آپ سے کھلے الفاظ سے بتاؤں تو ہمارے ذی الحجہ کی آج 18ویں تاریخ ہے، اور 18ویں تاریخ کے اندر اسلام کی مکمل دور تاریخ میں ایسا واقعہ آج کے دن رونما ہوا جتنا شدید واقعہ کبھی تاریخ کے اندر نہیں ہوا۔ یعنی آج ہی کے دن، جمعہ کے دن 18 ذی الحجہ کو بعض دشمنوں نے مدینہ کے اندر ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو، جو اپنے وقت کے امیر بھی تھے، اپنے وقت کے خلیفہ بھی تھے، آپ کہہ سکتے ہیں سارے اسلامی مملکت کے فرما روا تھے، بادشاہ تھے، آپ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اجمعین کو آپ ہی کے گھر میں لوگوں نے جو ہے گھس کر شہید کر دیا تھا۔ بہت تاریخ کا ایک بہت ہی جو ہے غمگین واقعہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ملتا ہے۔ جس طریقے سے حضرت عثمان کی زندگی کی شروعات مکہ سے ہوتی ہے کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر چھپ چھپ کر لوگوں کو آپ دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے، اور بہت کم لوگ شروع میں آپ کی باتوں کو مانا کرتے تھے۔ یہ معزز شخصیات میں حضرت عثمان بن عفان بھی شامل ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے نبی کی بات کو مانا تھا، اور نہ صرف بات کو مانا بلکہ شروع وقت کے اندر ان کو اتنی تکالیفیں اٹھانی پڑی، حالانکہ وہ اپنے وقت کے اور اپنے مکہ کے اپنے خاندانوں کے معزز مالدار شخصیات میں شمار ہوتے تھے، لیکن اسلام لانے کی بنا پر، مسلمان ہونے کی بنا پر حضرت عثمان بن عفان کو اتنا مارا جاتا تھا، یہاں تک کہ خود کے چچا عثمان رضی اللہ عنہ کو چٹائی کے اندر لپیٹ کر ان کی آنکھوں اور کانوں ناک کے اندر دھواں دیا کرتے تھے، اتنا ان کا دم گھٹا کرتے تھے جان بوجھ کر، لیکن پھر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ایمان کی خاطر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کی خاطر سب کچھ قربان کیا، اور بدلے میں آپ کو کیا ملا؟ دنیا کے اندر بدلے میں سب سے پہلا مرتبہ جو حضرت عثمان کو ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان سے کرایا، اور حضرت عثمان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اسلام کے اندر سب سے پہلے یہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اپنی بیوی کے ساتھ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ یہ پہلے صحابی ہیں، ان سے پہلے کسی اور صحابی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ مکہ کو اسلام کی خاطر چھوڑا ہو، اپنے کاروبار کو اسلام کی خاطر چھوڑا ہو، اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ جب مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو بھی سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ بہت فضیلتیں ہیں حضرت عثمان کی، اور اتنی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریفیں بیان فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے ساتھ جو ہے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے آپ کے بستر کے پاس، اور آپ کی گھر والی حضرت عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی تشریف فرما تھی۔ اب گھر کا ماحول تھا جو ہے بہت کم صحابہ گھر والے ہی تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بالکل پیر کھول کر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے عام طور پر گھروں کے اندر آرام سے بیٹھتے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر تشریف لائے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ میں آ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ آ جائیے۔ پھر حضرت عمر تشریف لائے کہ یا رسول اللہ میں گھر کے اندر آ سکتا ہوں؟ فرمایا کہ ہاں آ جاؤ، اور حضرت عمر بھی تشریف لے آئے، لیکن آپ نے اپنے پیروں کو جو ہے فولڈ نہیں کیا، اسی طریقے سے جو ہے کھلے پیر بیٹھے رہے۔ جب تیسری مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا
کہ یا رسول اللہ کیا میں گھر کے اندر آ سکتا ہوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آ جانے کے بعد فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھے سے بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا، اپنی جسم کو ڈھانک لیا اور مکمل ادب کے ساتھ بیٹھ کر حضرت عثمان سے کہا کہ اب آپ اندر آ جائیے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ عمر آئے تب آپ نے ایسا نہیں کیا، ابو بکر آئے تب آپ نے ایسا نہیں کیا، عثمان کے آنے کے بعد آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس شخص سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، کہ میں اس شخص سے شرم کیسے نہ کروں کہ جس شخص سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ اتنی زیادہ حضرت عثمان کی زندگی پاکیزگی، اتنی زیادہ حیا والی، اتنی زیادہ سخاوت والی اور اتنی زیادہ فرمانبرداری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو تھی کہ ایک مرتبہ 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ مدینہ میں 3 دن تک آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، تو جب 4تھا دن آیا تو آپ گھر کے اندر بیٹھ کر بے چین ہو گئے، رونے لگے۔ پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا کہ آج 4تھا دن ہے، میں نے اپنے دنیا کے اندر سب سے محبوب شخص کی زیارت نہیں کی، مجھے تڑپ ہو رہی ہے۔ فوراً اپنے غلام کو حکم دیا کہ فلاں چیز لے کر آؤ، فلاں چیز لے کر آؤ، اور بہت سارے کھانے پینے کا سامان لے کر، ہدیے تحائف لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور سارا ہدیہ آپ کو پیش کیا۔ جب حضرت عثمان کے آنے کے بعد اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کھانے کے پینے کی تمام چیزیں تشریف فرما ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے کہ عثمان 3 دن سے تم غائب تھے، آج 4تھا دن ہے تم آئے ہو، اور 3 دن سے میں بھی بھوکا ہوں، آج 4تھا دن ہے کہ تم کچھ کھانے کی چیز میرے پاس لائے ہو۔ یہ بات کہہ کر دونوں رونے لگے، اللہ کے نبی بھی رونے لگے اور حضرت عثمان بھی رونے لگے۔ دونوں کا اتنا گہرا تعلق آپس میں تھا، یہاں تک کہ اتنا گہرا تعلق آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب جنگ بدر کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، تو ان کے انتقال کے بعد حضرت عثمان بہت افسردہ رہتے، بہت غمگین رہتے، بہت خاموش رہتے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان پر اتنی محبت آئی کہ آپ نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا، اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی کر دیا۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو نبی پاک نے فرمایا کہ عثمان اگر میرے پاس اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں سب کو جو ہے تیرے نکاح میں دے دیتا، کیونکہ تم مجھے بہت محبوب ہے۔ اتنا گہرا تعلق حضرت عثمان کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپس میں تھا۔ اتنے معزز شخصیات، شروع سے مسلمانوں کے لیے خدمتیں کرنا، شروع سے عام مسلمانوں کی جو ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، پریشانوں کی مدد کرنا، بیواؤں کے گھروں پر راشن پہنچانا، مسافروں کے لیے مسافر خانہ بنوانا، یہاں تک کہ جب وہ بادشاہ بنے، خلیفہ بنے، انہوں نے اپنی دور خلافت کے اندر ہر گھر کے اندر راشن پہنچانے کا انتظام کیا، ہر گھر کے اندر پینے کا پانی کا انتظام کیا۔ اتنی ساری سہولتیں انہوں نے اپنی خلافت کے درمیان میں مسلمانوں کو عطا فرمائی، لیکن ان کی خلافت کے آخری وقت کے اندر کچھ مسلمانوں نے کافروں کے بہکاوے میں آ کر، یہودیوں کے بہکاوے میں آ کر تمام طریقے سے جو ہے حضرت عثمان کو آپ ہی کے گھر کے اندر قید کر دیا، اور اتنا شدت کے ساتھ قید کر دیا کہ 10 دن تک حضرت عثمان کے گھر میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پہنچنے دیا، کھانے کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچنے دیا۔ آخری وقت میں یعنی 16 اور 17 ذوالحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے ایک دن پہلے، یعنی جیسے آج جمعہ ہے، آج 18 ذوالحجہ ہے، تو ایک دن پہلے یعنی جمعرات کے دن اپنے گھر پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا، بہت مختصر سا خطبہ دیا۔ اس کے جملے یہ ہیں کہ اے لوگوں، تم جب مدینہ کے اندر آئے تھے تو تمہارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، میں نے اپنے پیسے سے جو ہے مدینہ کے اندر ایک کنواں خریدا تاکہ تم سب کو پانی کا انتظام کرا سکوں، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے جو ہے مدینہ کے باغات خرید کر تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر اتنا سب کچھ کیا، اور آج تم مجھے ایک گھونٹ پانی کا قطرہ نہیں دے سکتے، کھانے کو ایک لقمہ نہیں دے سکتے۔ یہ سب خطبہ دے کر آپ اپنے گھر کے اندر تشریف لائے، اور اگلے دن جمعہ کے دن یعنی آج کا دن، آج ہی کی تاریخ 18 ذوالحجہ کو عصر کی نماز کے وقت جب آپ روزے سے تھے، اپنے گھر کے اندر بیٹھے، صحن میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، اور قرآن کی
پہلے پارے کی آخری آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے اور اللہ سننے اور دیکھنے جاننے والا ہے۔ آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے کہ دشمن آپ کے گھر پہ دیوار دھرام کر گھسے اور آپ کے جو ہے سر پر تلوار ماری، آپ کی پیٹھ پر تلوار ماری، یہاں تک کہ آپ کا خون کا قطرہ قرآن کے اوپر گرا اور آپ اسی وقت جو ہے شہید ہو گئے۔ تو یہ اسلامی تاریخ کا بہت جو ہے سیاہ باب ہے کہ کس طریقے سے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیت کو، جنہوں نے اتنا بڑا اپنا جو ہے کنٹریبیوشن، اتنا بڑا اپنی زندگی کو قربان دین کے لیے کیا، لیکن چند جو ہے لوگوں نے بہکاوے میں آ کر، یہودیوں کی سازشوں میں آ کر وقت کے خلیفہ، وقت کے بادشاہ کو آپ کے گھر کے اندر شہید کیا۔ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ اور اس کے علاوہ دوسرے جو بڑے بڑے صحابہ، ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عمر، سارے صحابہ نے آپ سے اجازت چاہی کہ آپ ہمیں ایک مرتبہ اجازت دے دیں، جو دشمن آپ کے قتل کے پیچھے ہیں ہم ان سب کو جو ہے مدینہ کے اندر سے بھگا دیں گے، سب کو جو ہے مار کر ہٹا دیں گے۔ لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مسلمانوں کے درمیان میں پھوٹ پیدا ہو، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے لوگ یہ کہیں کہ عثمان نے اپنی جان بچانے کے لیے دوسروں کو جو ہے قتل کروا دیا، میں خود شہید ہو جاتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ مسلمانوں کے درمیان میں پھوٹ پیدا ہو۔ تو آج کا دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ زندگی کے اندر ان کی جو قربانیاں رہی ہیں، جو آپ نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا ہے، اس کو ضرور آپ پڑھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں کے اندر حضرت عثمان کے جیسی سخاوت کو پیدا کریں، آپ کے جیسی پردے داری کو پیدا کریں، آپ کی جیسی امانت داری کو پیدا کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زندگی کی طرح ہم اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں، اور اگر اللہ توفیق دے تو ایک مرتبہ کیوں نہ ہو لیکن ضرور کہ ضرور ہم میں سے ہر شخص حضرت عثمان کی زندگی کی تاریخ کو پڑھنے کی کوشش کریں کہ ان کی زندگی کی تاریخ کیسے تھی، ان کی زندگی کے واقعات کیا تھے، ان کی کیا عادتیں تھیں، وہ کیسے اپنے دن اپنے راتوں کو گزارا کرتے تھے، وہ کیسے کاروبار کیا کرتے تھے، تاکہ ہم بھی حضرت عثمان کی طرح زندگی گزار سکیں، تاکہ ہم بھی اسی طریقے سے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔